بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو اللہ والے اور ایک جھیل اور مچھلی کا واقعہ سنائیں گے۔ بانجھ عورت کا بچہ کیسے پیدا ہوا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر سے کیا نکلا، آئیے یہ خوبصورت واقعہ سنتے ہیں۔ کسی اونچے پہاڑ پر ایک اللہ والے عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کو لوگ پہاڑ والے بابا کہا کرتے تھے۔ وہ درویش یعنی اللہ والے کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتے تھے، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ نہ انہیں بھوک کی فکر تھی نہ پیاس کا غم۔ جب رب کھلا دیتا تو کھا لیتے، جب پلا دیتا تو پی لیتے۔ اس پہاڑ کے نیچے ایک ندی بہتی تھی۔ ایک مچھوارا اس ندی میں جال ڈالتا اور مچھلیاں پکڑتا۔ وہ غیر مسلم مچھوارا تھا، یعنی مسلمان نہیں تھا۔ اس کی بیوی دنیا میں موجود نہیں تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو کام میں اپنے باپ کی مدد کرتا تھا، اور دونوں باپ بیٹے مفلسی اور غریبی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اگر کسی دن مچھلی جال میں نہیں پھنستی تو اپنے پاس رکھے ہوئے بت کی پوجا کرتے اور کہتے، اے ہمارے خدا، ہمارے حالات کو بدل دے، تیرے سوا ہماری کون سننے والا ہے؟ ہمارے پاس بھی بہت سی مچھلیاں پھنسیں، ہماری بھی زندگی عیش کے ساتھ گزرے۔ اب کچھ ہی دور پر اس غیر مسلم کا ایک مسلمان دوست رہا کرتا تھا جو کسان تھا۔ وہ بھی بہت غریب تھا۔ غیر مسلم مچھوارا کبھی ایک مچھلی اس کو بھی دے دیا کرتا تھا۔ وہ کسان بے اولاد تھا۔ اس کی بیوی روتی اور دعائیں کرتی، یا اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا کر دے، لیکن اب تک انہیں کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ وہ عورت کہتی، مجھے تو بانجھ قرار دے دیا گیا ہے، لیکن تم ہم جیسوں کی آواز بھی سننے والا ہے۔ محترم ناظرین، اس کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک دن اس کو پتا چلا کہ فلاں پہاڑ پر ایک درویش رہتے ہیں۔ ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی اولاد نرینہ یعنی بیٹا عطا کرتا ہے۔ تو اس نے اپنے شوہر سے کہا، ہم لوگ اس درویش بابا یعنی پہاڑ والے بابا کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اولاد کے لیے دعا کرواتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا، نہیں، میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ تمہارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، بہت کمزور ہے۔ تم کو جو مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو۔ میں کسی درویش بابا، پیر فقیر کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا۔ محترم ناظرین، اس کی بیوی بھی تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگ رہی تھی۔ وہ تو بس ان فقیر بابا کے پاس دعا کروانے کے لیے جا رہی تھی تاکہ وہ اس عورت کے لیے دعا کر دیں اور اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرما دے۔ بیوی اپنی اس بات پر اڑی رہی۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے بات چیت کرنی بند کر دی، لیکن دل میں دعا کرتی رہی، یا اللہ کچھ ایسا سبب پیدا کر دے کہ میں کسی نہ کسی طرح پہاڑ والے بابا کے پاس پہنچ کر ایک بار ان سے دعا کروا لوں۔ ایک دن اس نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور منت مانگی، آج اگر میرے گھر میں مچھلی آ جاتی ہے تو میں اس کو پکا کر درویش اللہ والے کی خدمت میں پیش کروں گی۔ آج اگر ایسا ہوا تو میں ان کو مچھلی کھلاؤں گی تاکہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے اور وہ میرے لیے دعا کرتے۔ یہ ایک عورت کی تمنا تھی، جبکہ اللہ والوں کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہوتی کہ ان کے پاس کوئی ہیرے جواہرات یا مچھلی یا عمدہ کھانا لے کر آئے۔ وہ تو ہر کسی کی دعا کو اپنی دعا بنا لیتے ہیں۔ یہاں وہ غیر مسلم مچھوارا بھی غربت کے ہاتھوں مرا جا رہا تھا۔ اب یوں ہی دن گزرتے رہے، لیکن مایوسی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بیٹا بھی اپنے باپ سے کہتا، بابا کب ہماری زندگی بدلے گی؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزانہ ایک ایک مچھلی پکڑنے کے بجائے ہمارے جال میں ایک ساتھ ہزاروں مچھلیاں پھنس جائیں اور ہماری ساری پریشانی دور ہو جائے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، بیٹا ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے، ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ قبول نہیں کرتا۔ ادھر اس درویش کو خواب کی دنیا میں اس مچھوارے کا حال معلوم کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ پہاڑ سے نیچے اتر کر ندی کے قریب آئے
اور لوگوں سے معلوم کیا کہ فلاں مچھوارہ کہاں رہتا ہے۔ گاؤں والوں نے اس کی جھونپڑی کی طرف اشارہ کر دیا کہ لو وہ رہی اس کی جھونپڑی، وہ وہیں پر رہتا ہے۔ اب وہ اللہ والے اللہ کا نام لے کر وہاں جا پہنچے اور وہاں پہنچ کر آپ نے آواز لگائی، میں ایک فقیر ہوں، درویش ہوں، کیا کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے؟ مچھوارہ بولا، ہم تو خود فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، بابا تم بات کرتے ہو کھانے کی، تمہیں میں ایک روٹی تو کیا ایک نوالا بھی نہیں دے سکتا، میں نے خود بھی کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ اچھا اب باہر تو آ جاؤ، اللہ والے نے آواز دے کر کہا۔ مچھوارہ باہر نکل آیا، ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو اپنے دروازے پر کھڑا ہوا دیکھا۔ مچھوارے نے کہا، بابا میں بہت پریشان حال ہوں، مچھلیاں جال میں پھنستی ہی نہیں۔ اللہ والے نے مچھوارے کی بات سنی تو بولے، بیٹا پتھر کے بت سے مانگے گا تو کیا پائے گا، اصل خدا کی ذات سے مانگ، اللہ تجھے سب کچھ عطا کر دے گا۔ سب سے بڑی چیز بیٹا اطمینان اور سکون ہے۔ مچھوارہ بولا، کون خدا بابا؟ آپ اس بت کی بات کر رہے ہو نا جس کے میرے باپ دادا اور پردادا سب پوجا کیا کرتے چلے آئے ہیں۔ اللہ والے بولے، نہیں وہ نہیں، وہ جو ایک ہے سب کو پالنے والا ہے، جس نے تجھے اور مجھے اس پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہم سب کو دیتا ہے، سب کا پالن ہار حقیقی وہی ایک ہے، چاہے تو اس کو مان یا نہ مان، وہ ہر ایک کو رزق عطا کرتا ہے، لیکن جو اس کو مان لیتے ہیں ان کی تو قسمت ہی بدل جاتی ہے، ان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ بزرگ کی باتیں سن کر وہ مچھوارہ حیرت سے بولا، اچھا تو کیا ایسا ہے آپ کا خدا؟ بابا آج میں جال پھینکوں گا ندی میں، میرے جال میں اتنی مچھلیاں پھنسیں کہ کبھی میرا جال خالی نہ ہو۔ اللہ والے نے کہا، اللہ کا نام لو اور جاؤ جا کر جال پھینکو۔ مچھوارے نے کہا، اگر سچ میں آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس نے میری فریاد سن لی تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ پھر مچھوارے نے اللہ والے کے کہنے پر ندی میں جال ڈال دیا۔ اللہ والے بولے، میں چلتا ہوں، جو خبر ہو مجھے دے دینا، میری عبادت کا وقت ہو گیا ہے، اور ہاں مچھلی کے پیٹ سے جو کچھ بھی ملے اسے لے جا کر سب سے بڑی جڑی بوٹی والے تاجر کو دکھا دینا۔ اس کے بعد وہ درویش دوبارہ پہاڑ پر چلے گئے۔ اب یہاں وہ غیر مسلم مچھوارہ اللہ والے پر بھروسہ کر کے جال پانی میں ڈال کر بیٹھا رہا۔ دن بھر کے انتظار کے بعد آخرکار 2 بڑی مچھلیاں اس کے ہاتھ لگ گئیں۔ انہیں دیکھ کر وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، یہ اس درویش اللہ والے کی دعا سے ہوا، ایک مچھلی میں اپنے بیٹے اور اپنے آپ کے لیے رکھ لیتا ہوں اور ایک لے جا کر بازار میں بیچ دوں گا۔ ابھی وہ اپنا جال سمیٹ رہا تھا کہ ایک چیل تیزی کے ساتھ جھپکی اور اپنے پنجوں میں ایک مچھلی دبا کر اڑ گئی۔ مچھوارے نے جب یہ دیکھا تو اسے بڑا افسوس ہوا، لو اتنی محنت سے سارا دن بیٹھ کر میں نے مچھلی کو پکڑا، آج مچھلی جال میں پھنسی، اب میں کیا کھاؤں گا، کیا بیچوں گا؟ بیٹا بولا، بابا کیا ہوگا؟ مچھوارہ بولا، کوئی بات نہیں بیٹا، اس اللہ والے نے کہا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی ہر کام میں، میرا من کہتا ہے کہ آج ہمیں خوشی مل کر رہے گی۔ بیٹا بولا، پر بابا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ مچھوارہ بولا، تو چلو بیٹا، اس کو بازار میں نہیں بیچتے ہیں، اسی مچھلی کو کاٹ کر پکا لیتے ہیں اور ہم دونوں کھا لیں گے۔ وہ مچھلی لے کر اپنے گھر آ گئے۔ اب جو مچھلی کو کاٹا تو اس کے اندر سے کوئی ہیرے جواہرات تو نہیں نکلے، لیکن ایک لال رنگ کا بیج نکلا۔ بیٹے نے کہا، بابا یہ کیسا بیج ہے؟ وہ اس کو پھینکنے والا ہی تھا کہ باپ کو اچانک یاد آ گیا۔ اس نے کہا، رکو، اللہ والے نے کہا تھا مچھلی کے پیٹ کے اندر سے جو کچھ بھی ملے اس کو پھینکنا نہیں بلکہ اس کو لے جا کر جڑی بوٹی والے بڑے تاجر کی دکان میں دکھانا۔ اب بیٹے کو ساتھ لے کر وہ بڑے تاجر کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی اس نے اسے وہ لال رنگ کا بیج دکھایا،
वो ताजिर कहने लगा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मछुआरा बोला, ये हमें मछली के पेट के अंदर से मिला है। तो उस ताजिर ने कहा, ये तो बेशक कीमती जड़ी बूटी है, ये तो लाखों में बिकती है। रईस लोग इसे खरीदते हैं क्योंकि इससे उस बीमारी का इलाज किया जाता है जो बीमारी ला इलाज होती है। ये तुम मुझे दे दो, बताओ इसको किस कीमत में बेचोगे? मछुआरा ये सब कुछ सुनकर खुश हो गया। उसने कहा, आप जो कीमत लगा दें। वो ताजिर बहुत अमीर रईस आदमी था। उसने कहा, चलो ठीक है, 2 लाख दिरहम में ये बीज तुम मुझे बेच दो। मछुआरा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने 2 लाख दिरहम लिए बेटे को खुशखबरी दी। सही कहा था ना उन अल्लाह वाले ने। चलो अब हमें उनसे मुलाकात करनी चाहिए। मोहतरम नाजरीन, आगे सुनो कि वो चील उस मछली को लेकर कहाँ गई थी। चील उस मछली को लेकर उड़ती हुई एक बहुत ऊंची पहाड़ी की तरफ जा पहुंची, लेकिन एक दूसरी चील ने उससे मछली को छीनने की कोशिश की, उस पर हमला कर दिया। अब दोनों चीलों में छिया झपटी होने लगी और मछली चील के पंजों से फिसलकर पहाड़ी पर रहने वाले उस अल्लाह वाले की झोपड़ी के सामने आ गिर पड़ी। दरवेश अल्लाह वाले, जो कि अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे, जमीन पर किसी चीज की गिरने की आवाज को सुनकर वो झोपड़ी से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक मछली थी। मछली को आपने उठाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह रब्ब करीम, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। मैंने तुझसे मछली ही तो मांगी थी, मगर तुझको तो मालूम है मेरे पास मछली पकाने के लिए ना तो तेल है ना मसाला है। मुझे तो पकी पकाई मछली चाहिए थी, मुझे कच्ची मछली नहीं चाहिए थी। मैं ये मछली नहीं खा सकता हूँ, इसे वापस मंगवा ले और मुझे पकी हुई मछली भिजवा दे। ये कहकर अल्लाह वाले अपनी झोपड़ी में वापस चले गए और थोड़ी देर के बाद जब वो दोबारा बाहर आए तो मछली वहाँ से गायब थी। उसे एक चील उठा कर ले गई और वो दूसरी चीलों से बचती हुई, जो उस मछली को छीनने के लिए उसका पीछा कर रही थी, पहाड़ी के नीचे की तरफ वो उड़ रही थी। लेकिन दोनों चीलों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उससे मछली को छीनने की कोशिश की। उस लड़ाई झगड़े में चील के पंजों से वो मछली निकलकर उस गरीब किसान के आंगन में जा गिरी, जिसकी बीवी ने दुआ की थी कि या अल्लाह, मुझे अगर आज मछली मिल जाए मैं उसको पकाऊंगी और अल्लाह वाले बाबा को खिलाऊंगी। अब किसान की बीवी ने दौड़कर उस मछली को उठा लिया और किसान से बोली, मैं तुमसे कितने दिनों से कह रही थी ना कि मेरा दिल मछली खाने को चाह रहा है, तुमने तो ला कर नहीं दी। आज अल्लाह ताला ने मेरी खातिर इंतजाम कर दिया। मैंने मन्नत मांगी थी, जब भी मछली पकाऊंगी पहाड़ी वाले अल्लाह वाले को ले जाकर जरूर खिलाऊंगी। अब मैं मसाला पीस कर मछली को तैयार करती हूँ, तुम बाबा को जाकर दे देना और कहना कि बाबा हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें औलाद नरीना अता कर दे, मैं बांझ ना रहूं। किसान अपनी बीवी की बातें सुनकर कहने लगा, अजीब बातें करती हो। उसने कहा, मछली आ गई है ना, मैंने तुमसे तो नहीं मांगा था। अब किसान की बीवी ने मछली को तैयार किया। इतने में वो किसान का मछुआरा दोस्त भी वहाँ पर आ गया, क्योंकि उसको किसान से मुलाकात करनी थी। जब वो वहाँ पर पहुँचा, उसे मछली के पकने की खुशबू आने लगी। किसान ने अपने मछुआरे दोस्त से कहा, यार अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, अच्छे वक्त पर आए हो। आज मेरी बीवी ने मछली पकाई है, खाना खा कर जाना। मछुआरा हैरान होकर पूछने लगा, मगर तुमको मछली कहाँ से मिली? मैं ही तो तुमको हमेशा मछली ला कर देता था, आज तो मैंने तुम्हें मछली ला कर नहीं दी। किसान बोला, बस यूं समझ लो अल्लाह ताला ने आसमान से टपका दी हमारे आंगन में। ये सुनकर मछुआरा मुस्कुरा दिया और कहने लगा, अच्छा तो ये मछली वहाँ से आई है। अब मछुआरे ने कहा, क्या तुम पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना चाहते हो? उसने कहा, हाँ भाई, मेरी बीवी ने तो जिद कर रखी है, अब उसकी जिद के आगे मुझे हार माननी ही पड़ेगी। उसने मन्नत मांगी है और उसकी मन्नत को मैं तोड़ भी नहीं सकता। उसने नियत की है ना, तो ये नियत पूरी करनी पड़ेगी। वो कहने लगा, हाँ हाँ, मुझे भी उन्हीं बाबा से मुलाकात करनी है।
کسان نے کہا تم ان کو کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا وہیں جا کر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جب مچھلی بن گئی کسان پہاڑی والے بابا کو مچھلی دینے کے لیے گیا اور وہ غیر مسلم مچھوارا بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔ کسان نے پکی ہوئی مچھلی کا پیالہ اللہ والے کو پیش کیا اور دعا کی درخواست کی، بابا دعا کرے میری بیوی نے آپ کے لیے خصوصی طور پر یہ مچھلی بھجوائی ہے۔ درویش اللہ والے نے ان دونوں کو دیکھا اور پوچھا مچھلی کہاں سے آئی؟ کسان نے کہا آسمان سے گری۔ اب درویش اللہ والے نے یوں ہی بن کر مذاق کے طور پر مچھوارے سے پوچھا تم کون ہو؟ مچھوارے نے کہا بابا آپ مجھے نہیں پہچانتے، آج صبح ہی تو آپ سے ملاقات کی تھی میں نے، اور آپ ہی کی دعا سے مجھے وہ مل گیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بابا آپ کی دعا سے میری زندگی بدل گئی، اللہ پر یقین کر کے میں ناکام اور نامراد نہیں ہوا۔ درویش اللہ والے نے سارا ماجرا سن کر کہا میں نے مچھلی کھانے کی خواہش کی جو اب میری خواہش پوری ہو چکی ہے۔ مچھوارا بولا میں تو پہلے ہی آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی وجہ سے آج میں اور میرا بیٹا بہت امیر ہو چکے ہیں۔ اللہ والے نے کہا تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ خدا کون ہے؟ تم جس کی پوجا کرتے ہو نا وہ ایک پتھر کا بت ہے، نہ وہ تمہیں سن سکتا ہے، نہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، نہ ہی تمہیں کچھ دے سکتا ہے، لیکن تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے تمہارے بت پر کہ بے شک دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا بت تمہیں دے رہا ہے، اصل ذات تو وہ ہے جو نظر نہیں آتی ہے۔ اب تم دیکھو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے مچھلی کھانی ہے، وہ بھی پکی ہوئی۔ اس کسان کی بیوی کے دل میں آیا اپنے بیٹے کے لیے دعا کروائے گی اور میرے لیے پکی ہوئی مچھلی بھجوائے گی۔ چیل کس طرح تمہارے پاس سے مچھلی کو لے کر اڑی اور کسان کی بیوی کے پاس وہ مچھلی آ گئی۔ مچھلی ان کے گھر کے آنگن میں گری، اس نے مچھلی کو پکایا اور ہم تک یہ مچھلی تیار ہو کر پہنچ گئی۔ اب بتاؤ یہ کون سی ذات ہے جو یہ سارا کام انجام دے رہی ہے؟ نہ تمہاری بات اس کسان کی بیوی تک پہنچی، نہ کسان کی بیوی نے مجھ سے ایسی کوئی بات کہی تھی، لیکن وہ جو ذات ہے جو ہم سب کے درمیان موجود ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، جو لامکان ہے، جو ہمارے بہت قریب ہے، وہ ہم سب کو سنتا ہے، جانتا ہے، ہماری حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ اس لیے میں نے تم سے کہا تھا میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں، میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اب کیا تم کلمہ پڑھنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں بابا، میں تو اسی وقت مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اگر میرے سامنے آپ ہوئے تو میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ کسان نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں اللہ والے کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ اس نے کہا سچ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا میں کسی اللہ والے کو نہیں مانتا، لیکن آج آپ کے ہی یقین کو دیکھ کر میں اس بات کو مان گیا۔ بابا ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صاحب اولاد بنا دے۔ اللہ والے نے کہا میں نے تمہاری مچھلی کھانے کے بعد تمہارے لیے دعا نہیں کی، میں اس سے پہلے ہی تمہارے لیے دعا کر چکا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو صحیح وقت پتہ ہے، وہی جانتا ہے کہ کس انسان کو کون سی چیز کس وقت دینی ہے۔ غیب کا علم اسی کے پاس ہے، ہم تو بس اس کے ادنا سے بندے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا کر سکتے ہیں۔ جاؤ انشاءاللہ تمہیں ضرور خوشخبری ملے گی اور بہت جلد ملے گی۔ جب کسان اپنے گھر پہنچا اس کی بیوی نے کہا آپ نے اللہ والے سے دعا کروا لی؟ تو کہنے لگا ہاں میں نے دعا کروا لی، اور ایک خوشخبری ہے کہ اللہ والے کہتے ہیں ہم انشاءاللہ بہت جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بیٹے جیسی عظیم و نعمت عطا کرے گا، یا بیٹی بھی عطا ہوگی تو میں اس پر بھی خوش ہوں گا۔ بیوی نے کہا آمین میں بھی خوش ہوں، اور اس نے کہا تم جانتی ہو میرا مچھوارا دوست اب مسلمان ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ والے نے اس کی مدد کی اور اس کے یہاں 2 لاکھ درہم آ گئے، صرف ایک مچھلی کے اندر موجود ایک ننھی سی بیج کے ذریعے اس کی زندگی بدل دی گئی۔ سبحان اللہ۔ کچھ ہی دنوں میں کسان اور اس کی بیوی کو بھی خوشخبری مل گئی اور اللہ پاک نے انہیں صاحب اولاد کر دیا۔
جس کو لوگ بانج بانج کہہ کر چڑھایا کرتے تھے، آج وہ ایک بچے کی ماں بن چکی تھی۔ اللہ والے کے یقین نے انہیں اللہ کے قریب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں پسند آئے گی۔ جزاک اللہ۔